سورہ نمبر 4 سورۃ النساء، آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نمبر 4 سورۃ النساء، آیت نمبر 36۔ ترجمہ تفہیم القرآن۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ سورہ نمبر 4 سورۃ النساء، آیت نمبر 36۔ تفسیر تفہیم القرآن۔ پہلو کے ساتھی اور مسافر سے متن میں الصاحب بالجنب فرمایا گیا ہے، جس سے مراد ہم نشین دوست بھی ہے اور ایسا شخص بھی جس سے کہیں کسی وقت آدمی کا ساتھ ہو جائے۔ مثلا آپ بازار میں جا رہے ہوں اور کوئی شخص آپ کے ساتھ راستہ چل رہا ہو، یا کسی دکان پر آپ سودا خرید رہے ہوں اور کوئی دوسرا خریدار بھی آپ کے پاس بیٹھا ہو، یا سفر کے دوران میں کوئی شخص آپ کا ہم سفر ہو، یہ عارضی ہمسائیگی بھی ہر مہذب اور شریف انسان پر ایک حق عائد کرتی ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حتی الامکان اس کے ساتھ نیک برتاؤ کرے اور اسے تکلیف دینے سے مجتنب رہے۔ عزیز ساتھیو، سورہ نساء آیت نمبر 36 کی تشریح۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اسلام کی جامع تعارف دیا ہے اور صاف انداز میں یہ بات بتائی کہ اسلام دراصل نام ہے اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کا، اور پوری ترتیب بیان کی گئی ہے۔ یہ آیت مبارکہ دعوتی نقطہ نظر سے بھی بڑی اہم آیت ہے۔ اس میں حقوق اللہ و حقوق العباد کی تفصیلات بھی بیان ہوئی ہے۔ 10 مثبت اور اہم کام بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرو۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نمبر 3، رشتہ داروں کا حق دینا۔ نمبر 4، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نمبر 5، مسکینوں کا حق دینا۔ نمبر 6، رشتہ دار پڑوسیوں کا اچھا خیال کرنا۔ نمبر 7، اجنبی پڑوسی۔ نمبر 8، پہلو کا ساتھی، چاہے مقام پر ہو یا سفر میں ہو۔ نمبر 9، مسافر۔ نمبر 10، غلاموں و کنیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 بڑی، بری اور خطرناک باتوں سے روکا، منع کیا ہے۔ نمبر 1، شرک۔ نمبر 2، غرور۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے یہ شرک اور غرور سیدھا جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک آیت مبارکہ پر اگر ہر مسلمان عمل کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کیسا پیارا معاشرہ بنے گا اور آخرت میں کامیابی یقیناً ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔